अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मईन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलेज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में हम आपको इस प्रोग्राम में अवेयरनेस देते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और मुख्तलिफ डिजीज़ पर हम आपको डिटेल से अवेयरनेस देते रहते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी एजिंग, यानी सेहतमंद बुढ़ापा। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूं। आज के मेरे तीनों गेस्ट जो है वो टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट कराची से ताल्लुक रखते हैं। मेरे सबसे पहले गेस्ट डॉक्टर इरफान इलाही चांदना, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब FCPS मेडिसिन एंड FCPS कार्डियोलॉजी। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, मेरी अगली मेहमान डॉक्टर फरजाना आमिर, इनका ताल्लुक भी टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट से है और ये फिटनेस ट्रेनर हैं, HOD हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर की। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और जो मेरी तीसरी गेस्ट हैं वो डाइटिशियन हैं, उनका ताल्लुक भी टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट से है। हमारे साथ मौजूद है नूर ज़हरा। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। शुक्र है। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम आपको 4 हिस्सों में तकसीम करके इसमें अवेयरनेस देंगे, और हमारे एक्सपर्ट्स अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से आप लोगों को अवेयरनेस देंगे। अगर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कोई बीमारी हो जाती है तो उसको डायग्नोस कैसे करना है सेहतमंद बुढ़ापे में रहने के लिए, और उसके साथ उसका इलाज, उसकी ट्रीटमेंट, और उसके साथ साथ इसकी रोकथाम और एहतियाती तदाबीर और परहेज़ पे हम आज बात करेंगे। और नंबर 2, जब कोई सेहतमंद बुढ़ापे की बात करें तो सबसे पहले वर्जिश का कितना अहम किरदार है इस हवाले से, और जब सेहतमंद बुढ़ापे की हम बात करते हैं तो ग़िज़ाइयत का कितना अहम किरदार है, और साथ साथ जब कोई शख्स बूढ़ा हो जाता है तो वो सेहत जिस्मानी उसकी कैसी होती है, उसके साथ ज़हनी सेहतमंद का हामिल कितना है, ये हम आज आपको बताएंगे। और अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं डॉक्टर इरफान इलाही से, क्योंकि डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कार्डियोलॉजी के हवाले से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताएं, चूँकि आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मुझे एक बात बताएं कि ये जो सेहतमंद बुढ़ापा आज हमारा टॉपिक है, ये सेहतमंद बुढ़ापे से मुराद क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इदारे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया कि हम इतने अहम टॉपिक पे बात कर सकें। और जैसे आपने कहा कि ये बहुत अहम टॉपिक है। अगर मैं, जो लोग भी हमें देख और सुन रहे हैं, अगर मैं ये सवाल उनके सामने रखूं कि आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अल्लाह ने अगर हमें ज़िंदगी दी, आपको ज़िंदगी दी, और आप 70, 80, 90 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो उस उम्र में भी सेहतमंद हों, खुद से चलते फिरते हों, अपने काम खुद से कर सकते हों, और माशरे के लिए एक यूजफुल फर्द हों। सही। बनिस्बत ऐसे कि आपकी उम्र के जो आखिरी 5 साल 10 साल हैं वो बार बार अस्पतालों के दाखिले, बहुत सारी दवाइयाँ और तरह तरह की इस तरह की चीज़ों में गुजरे कि आप जो है वो अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए जो है वो एक परेशान कुन हालत में हों। ठीक। तो हम आज जो है वो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको करने से हम जो एजिंग का प्रोसेस है, देखिए एज के साथ हर किसी ने बूढ़ा होना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि मैं अपने क्लिनिक में बाज़ औक़ात देखता हूँ कि, और उनको मिसाल दे के समझाता हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे सामने एक 50 साल का बूढ़ा भी बैठा होता है और एक 80 साल का जवान आदमी भी बैठा होता है। अच्छा। तो हम चाहेंगे कि जो लोग भी हमें देख रहे हैं, अगर हम अपना ये मैसेज उनको कन्वे कर सकें कि ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी नॉलेज जो हम आपको देंगे इंशाल्लाह, उसका मकसद ये है कि जब आप उस एज तक पहुंचे 70-80 साल की एज में, तो आप पूरी तरह से फंक्शनल हों, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हों, और उसके साथ साथ माशरे के लिए एक यूजफुल फर्द हों। ठीक है जनाब। डॉक्टर साहब, बड़ी प्यारी बात की। डॉक्टर फरजाना, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे एक बात बताएं कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि आखिर सेहतमंद बुढ़ापा क्या है, मुझे आप पहले ये बताइए कि हम सेहतमंद बुढ़ापे की तरफ, मतलब जब हम बूढ़ी होने जाते तो किस उम्र से इब्तिदा होती है बुढ़ापे की तरफ जाने की? थैंक यू सादिया, पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, दूसरा ये कि डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल एज आप हर साल 1 साल उम्र में इजाफा होगा, दैट इज अनकंट्रोल्ड, ठीक है, लेकिन फिजिकल एज जो है वो हमारे हाथ में है। अच्छा। तो आप चाहे तो आप जो है वो 30 साल के बूढ़े भी हो सकते हैं और 70 साल के जवान भी हो सकते हैं। तो आपके अपने हाथ में है, और इसकी इब्तिदा
میں یہ کہوں گی کہ بچپن سے ہی ہوتی ہے. آپ نے اپنے بڑھاپے کی فکر کرنی ہے تو چائلڈہڈ ایج سے ہی ہوتی ہے. جتنی زیادہ ہیلدی ہیبٹس ہوں گی اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے اس روٹین کو آگے زندگی میں مینٹین کرنا بھی آسان ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اب بڑھاپے کی بات کرتے ہیں تو ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے کہ چلتے ہاتھ پیر میری اللہ تعالیٰ مجھے چلتے ہاتھ پیر اٹھانا. بالکل ایسے یہ خواہش نہیں کرنی ہے, اس کے لیے عمل بھی کرنا ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. تو اگر میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چلتے ہاتھ پیر اٹھائے, اس سے مراد یہ ہے کہ میری کسی پر محتاجی نہ ہو. دیکھیں آپ کے گھر میں کتنے بھی کیئر کرنے والے موجود, بالکل ایسے ہے, کتنے بھی آپ کی جو بچے ہیں وہ فرمانبردار ہوں, آپ کا سپورٹ سسٹم موجود ہو, لیکن اگر انسان کو اپنی پرسنل کیئر کے لیے, سیلف کیئر کے لیے, اپنے بیسکس جو چھوٹے چھوٹے کام ہے جس میں اس کی اپنی سیلف ہائیجین مینٹین کرنے کے لیے کسی کی محتاجی ہو, تو یہ بہت ڈپریشن انڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے جناب, بہت اچھی بات اور بڑی ڈیٹیل سے بتائی کہ ڈاکٹر فضانہ کے نے ہمیں کہ جب اگر ہمیں اپنے بڑھاپے کو صحت مند گزارنا ہے تو اس کی تیاری ہمیں بچپن سے کرنی ہے. اور اب چونکہ ہم اس ایج میں ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ میسج دیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بڑھاپے کو صحت مند بنا سکتے ہیں. اور اگلی جو میری گیسٹ ہیں نور ڈائٹیشین, اور اس حوالے سے ان کا ایک اہم کردار ہے. جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی میڈیکیشن کے ساتھ سب سے زیادہ اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ آیا مجھے کیا کھانا ہے اور کس چیز سے پرہیز کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں ایک ڈائٹیشین کے مشوروں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. نور, سب سے پہلے آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور نور, مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ جب ہم آج بات کر رہے ہیں صحت مند بڑھاپا, اب یہ صحت مند بڑھاپا سڈن تو ہوگا نہیں, ٹھیک ہے نا. آپ اس حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گی کہ ہمیں بچپن سے لے کر اپنے بچوں کو, جوانوں کو, پھر جا کر وہ ایج میں آتے ہیں نا, کہ کیا مشورہ دیں گی کہ کس طریقے کی لائف گزاریں, کیسی چیزیں کھائیں جو ان کا بڑھاپا صحت مند ہو؟ جی اچھا, ہمارے یہاں مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں اور پھر جب دوائیں اسٹارٹ ہوتی ہیں اور دواؤں کے بعد جب ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر جب ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تو پھر ڈائٹیشین کے پاس آیا جاتا ہے. یہی اگر ہم ریورس کر دیا جائے پروسیس کہ سب سے پہلے اگر ہم ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ بچپن سے ہی اس طرز عمل سے گزاری جائے کہ ہم ہیلدی ڈائٹ کی ہم بات کرتے ہیں. اب ہیلدی ڈائٹ کا لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے سبزیاں کھانی ہیں, فروٹس کھانی ہیں, بٹ ہیلدی بیلنس ڈائٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ 5 ہمارے فوڈ گروپس ہیں جس میں فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, میٹ ہے, ڈیری ہے, ایگ ہے, دودھ دہی کا استعمال ہے. یہ ہم بچپن سے ان چیزوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں. اور فرام دا ویری اسٹارٹ, اچھا دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑھنے کی عمر ہے تو آپ ان کو ٹافی بھی دیں اور چاکلیٹ بھی دیں, پوری زندگی بڑی ہے جو سب کھلا دیں, یہ تو گرو کر رہے ہیں, یہ تو چل پھر لیں گے, تو کھیل کود لیں گے اور ان کی ساری چیز جو ہے نا یہ کور ہو جائے گی. بٹ ایسا نہیں ہے, ہم بچپن سے ان کی ہیلدی ہیبٹس رکھیں گے تو وہ بڑھاپے میں جا کے یا وہ جوان میں جا کے وہ ان کی بنیں گی, ہیبٹس ڈیولپ ہوں گی, اینڈ دین وہ لیٹر آن ایج میں ان کو فائدہ دے گی. تو اس لیے ہیلدی بیلنس ڈائٹ فرام دا ویری ارلی ایج, اینڈ ویری ارلی ایج کا مطلب ہے کہ یس جب ہم کمپلیمنٹری فیڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں بچوں کی تو وہیں سے ہم جو ہے وہ اچھی خوراک اور نیچرل ڈائٹ کی طرف جائیں اور پروسیسڈ فوڈس کی طرف ہم نہ جائیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ مجھے بتائیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بڑھاپا صحت مند ہو, مینلی کس ایج سے بڑھاپا اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ کن مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جو انٹرنیشنلی ایج, بڑھاپے کی ایج کو ہم کسی نمبر کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں تو کسی جگہ 60 کا نمبر ہے, کسی جگہ 65 کا نمبر ہے. اچھا. جہاں پہ ہم بڑھاپا, لیکن میرا جو ذاتی خیال ہے کہ یہ بڑا ویری کرتا ہے. اچھا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہمارے پاس کوئی 50 سال میں بھی بوڑھا ہو سکتا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے تو کچھ بیماریوں کا رسک ہمارا بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر 45 سال کی عمر کے بعد ہر 3 میں سے 1 آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے. صحیح. ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. اچھا. اور جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے تو یہ بلڈ پریشر مزید کامن ہوتا جاتا ہے. جیسے 70-80 سال کی عمر میں سمجھیے کہ تقریباً 70-75% لوگ جو ہے وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں. اچھا, یہ بلڈ پریشر کیا کرتا ہے کہ ہماری بلڈ ویسلز کو ڈیمیج کرتا ہے, اور اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے, کنٹرول کا مطلب کہ ہمیں اس کو 130-80 سے کم رکھنا ہوتا ہے, اور آئیڈیلی 120 اور 80 کے قریب. تو اگر یہ بلڈ پریشر بڑھا رہے تو یہ ہماری آرٹریز کو ڈیمیج کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں
ہارٹ اٹیک کا اور فالج کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, آنکھوں کے امراض, گردے خراب ہونے کا رسک, یہ سارے رسک بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سے ڈائبٹیز کا ہے کہ جیسے ایج بڑھتی ہے تو اس میں ڈائبٹیز کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور آپ کو شاید سن کے حیرانی ہو کہ پاکستان جو ہے اس وقت دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے, اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر 4 میں سے 1 شخص جو ہے وہ ڈائبٹیز. اور اگر ہم جو ڈائبٹیز ینگ ایج میں نہیں آ رہی, بہت ینگ ایج میں آ رہی ہے, اس میں کچھ تو ہمارے جینیٹکس کا تعلق ہے کہ ہمارے ہاں یہ بیماری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا لائف اسٹائل ہے وہ بھی اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. بالکل ایسی ہے. پھر جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے تو ہمارے جو مسل ماس ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو اگر ہم بیماریوں کی بات کریں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ والی جو بیماریاں ہیں ان کی پراپر تشخیص کہ ہم اپنے ڈاکٹر کے پاس کبھی وزٹ کریں. دیکھیں اگر ہمارے پاس کوئی بہت قیمتی گاڑی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں, احتیاط سے چلاتے ہیں. جب ایک سرٹن کلومیٹرز اس کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم گلی محلے کے میکینک سے بھی اس کو چیک نہیں کراتے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے ورک شاپ لے کے جانا ہے پراپر, اور وہاں پہ اس کا گاڑی کا چیک اپ ہوگا, آئل چینج ہوگا, چیز ہماری سیف رہے. حالانکہ اگر گاڑی کا کوئی پارٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے تو وہ ہمیں بازار سے دوسرا مل جائے گا, لیکن ہم اپنے جسم کی کیئر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرتے جیسے ہم اپنی گاڑی کی کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمارا جسم بھی اسی طرح سے ڈیکے ہو رہا ہوتا ہے, اسی طرح سے خراب ہو رہا ہوتا ہے جس طرح سے گاڑی آپ کی ٹائم کے ساتھ وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو ایز اے فزیشین میرا یہ سجیشن ہوگا کہ ایج کے ساتھ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. یہ ویٹ نہ کریں کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف محسوس ہوگی تو آپ جائیں گے. تو ایک اپنا چیک اپ کرائیے. اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, ڈائبٹیز ہے, یا ابھی ڈائبٹیز کی ابتدا ہے, پری ڈائبٹیز ہے, یا ڈفرینٹ وائٹامن ڈیفیشنسیز ہیں, یا دانتوں کے مسائل ہیں, اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں, اگر آپ اس کی احتیاط کریں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ زیادہ عرصے تک آپ کا ساتھ دے گا اور زیادہ عرصے تک جو ہے وہ اچھے شیپ میں رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب. ڈاکٹر فیضان آپ کی طرف ہوں گے, آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی عادات ہے جو کہ آپ فٹنس ٹرینر ہیں, ہم کون سی ایسی عادات اپنا سکتے ہیں جو کہ ہم لانگ ٹائم صحت مند رہ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں ڈاکٹر فان کی بات کو ہی بڑھاتے ہوئے کہ آپ کے سننے والے اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ آیا ان کو بڑھاپے کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ فیس تو نہیں کرنی پڑ رہی, تو وہ کیسے اسیس کریں گے؟ ظاہر ہے فٹنس اپنی دیکھنے کے, اگر آپ روٹین کام میں تھکنے لگے, اگر آپ کا ذرا سے بھی چلنے پر سانس پھول جاتا ہے, اگر آپ کو آپ کا مسل ماس کم ہو جاتا ہے, مسل ماس کم ہونے سے عموماً بڑھاپے کا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو کام کرنے کی سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے, ریفلیکسز آپ کے سلو ہو جاتے ہیں, آپ کا جو جسم کا مسل ماس ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دبلا نظر آنے لگا ہے. ایکچولی دبلا نظر نہیں آتا, باڈی میں کمپوزیشن ہے, آپ کی فیٹ ہوتی ہے, آپ کا کچھ لکوڈ پارٹ ہوتا ہے اور کچھ آپ کے مسلز ہوتے ہیں. تو سب سے بری چیز آپ کی جو ہے نا وہ فیٹ ہوتی ہے. تو فیٹ آپ کے کم ہونا چاہیے, آپ کا مسل ماس زیادہ ہونا چاہیے. اور ہوتا یہ ہے کہ بڑھاپا چاہے وہ کوئی بھی ایج ہو, لیکن اگر جس میں لگے کہ آپ کا مسل ماس گلنے لگا ہے تو ڈیفینیٹلی اب فیٹ کا اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جتنے مسلز کم ہوں گے اتنا کھانا فیٹ کی صورت میں ڈپوزٹ ہوگا آپ کی باڈی میں. جی, ویٹ گین ہو یا نہ ہو, آپ کی جو باڈی کی کمپوزیشن ہے نا وہی وزن آپ جیسے فار ایگزامپل 50 kg ہے, اب وہ 50 kg مسکولر بھی ہو سکتا ہے اور 50 kg ویٹ فیٹ کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سیم ویٹ کے ساتھ ہمیں ڈفرینٹ طرح کے لوگ ملتے ہیں. بڑھاپے کی جو چیز ایک جیسے ینگ ایج میں اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر ایجنگ تو نہیں شروع ہو گئی, تو وہ یہ دیکھے کہ اس کا مسل ماس کتنا ہے. جتنی جلدی عمر میں وہ مسل ماس ریڈیوس کرنے لگے, آج کل آپ یوتھ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ فیٹ کا کمپوزیشن زیادہ ہے, ٹھیک ہے, پیٹ کا سائز بڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن سوال کر لوں آپ سے, یہ ہم مسل ماس کیسے پتا کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر میں پتا کرنا چاہوں کہ مسل ماس کتنا ہے. بالکل بالکل اچھا سوال ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنے شولڈرز, اچھا آپ اپنے شولڈرز دیکھیں, شولڈرز آپ کو
कम लगेंगे कि कम हो गए। फिर आपकी जो पिंडली है, ठीक है, पिंडली का साइज जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमें पहले तो जाहिर सी बात है हमने नहीं उसको मेजर किया होगा ना, तो हमें कैसे पता चले? शोल्डर्स का तो पता होता है नॉर्मली, हम अपने ड्रेसिंग वगैरह के लिए टेलर को देते हैं, हमें पुराने से अंदाजा हो जाता है कि हमारा जो है ना शोल्डर कम हो गए। अब पिंडली का जो साइज है स्टैंडर्ड मौजूद है, नॉर्मल कितना साइज होना चाहिए किस एज के हिसाब से। तो अगर आपकी काफ या जो पिंडली का साइज है, अमूमन कोई भी गौर नहीं करता कि मेरी पिंडली का साइज बिल्कुल भी, अगर पिंडली का साइज कम हो गया दैट इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर। अपनी बहन का फिटनेस के लिए जरूरी है। दैट इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर कि यू आर लूजिंग योर मसल मास। इसी तरह आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, मसल कम होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी, तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, उसको आप अपनी ग्रिप, कितनी स्ट्रेंथ आपकी जो हाथ की जो गिरफ्त है इसमें कितनी वीकनेस आ गई है, उसकी भी स्टैंडर्ड स्केल्स हैं। ओके, आप मेजर भी कर सकते हैं, डायनामोमीटर आ सकते हैं। फिटनेस ट्रेनर का भी बड़ा अहम किरदार है हमारी जिंदगी में कि हमें उनके मशवरों पे अमल भी करना चाहिए। ऐसे बताए, घर के बड़े भी अगर सीखेंगे कैसे, पहले जब तक उनके पास ये नॉलेज नहीं होगी तो छोटों को तरबियत कैसे देंगे? तो आप बात करें पूरी अपनी। ठीक है, तो ये बेसिक छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं। इसी तरह से आप कितना चलने के बाद आपका सांस फूलने लगता है, आप एक मंजिल चल पाते हैं या नहीं चढ़ पाते हैं। तो अगर ये चीजें हैं तो ये इंडिकेशन है कि बुढ़ापे की चेंजेस आपके अंदर आना रिगार्डलेस ऑफ एज, किसी भी एज में। अगर आप फर्ज करें टीनेजर भी हैं, अगर आप अर्ली 20s में भी हैं, लेकिन अगर आप ये फेस करते हैं कि आपका काफ का साइज कम है, आपकी ग्रिफ्ट इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मसल मास वो नहीं है, आपका जो पेट का साइज या कमर का साइज बड़ा है लेकिन आपके हाथ थोड़े से पतले हैं, ऊपर से शोल्डर थोड़े से कम है, तो दैट मीन्स कि आपकी जो बुढ़ापे वाली चेंजेस हैं वो इस एज से शुरू। अच्छा, आपने बात की कि स्टेज चढ़ने के बाद सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे यंग एज में अमूमन ये होता है कि एचबी की कमी भी होती है, तो भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे बारे में हम आपसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं सेहतमंद बुढ़ापा, और आज हमारे साथ टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्टर इरफान इलाही, डॉक्टर फरजाना और इसके साथ साथ नूर जहरा। प्रोग्राम सेहत जिंदगी में एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत जिंदगी में, और आज हम बड़े अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सेहतमंद बुढ़ापा। इस टॉपिक पे बात जानने के लिए हर शख्स को बढ़ती उम्र के साथ मालूमात होना जरूरी है कि आया उसे अपना बुढ़ापा कैसे सेहतमंद गुजारना है, और घर में मौजूद जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके बुढ़ापे को कैसे सेहतमंद बनाना है। डॉक्टर फरजाना, मैं आपसे बात कर रही थी कि बहुत सारे यंग्स में जो है वो एचबी की कमी भी होती है, जिसकी वजह से नॉर्मली सांस ज्यादा फूलता है और वीकनेस फील होती है। उस हवाले से फिर क्या एडवाइस करती हैं, क्या टेस्ट करवाने चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सांस फूलता है ज्यादा, तो उसकी कई वजूहात हो सकती है। अगर आपकी हेल्थ वैसे ठीक है तो फिर ज़ाहिर फिटनेस की वजह से है, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, एचबी लो होने की वजह से भी हो सकता है, कोई दूसरी सांस की जैसे एलर्जीज की प्रॉब्लम या अस्थमा की प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट आप उसकी स्क्रीनिंग जरूर कराएं। देखिए, स्क्रीनिंग की कोई एज नहीं है। अमूमन हम सोचते थे कि स्क्रीनिंग को प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग मुराद ये है कि मुझे कहीं अंडरलाइन कोई डिजीज तो नहीं है। उसको पहले लोग समझते थे कि जी जब 35-40 साल के हो जाएंगे तो तब करवाएंगे, तब करवाएंगे, अभी तो खाने पीने जीने का दौर है। लेकिन अब स्क्रीनिंग की एज जो है वो जो डिफाइन हुई है, अगर डायबिटीज के हवाले से देखें तो स्क्रीनिंग की जो एडीएफ डिफाइन करता है वो 12 साल है। अच्छा, अगर आप वैसे देखें तो 18 साल 19 साल एटलीस्ट एक स्क्रीनिंग आपको जरूर करवानी चाहिए। सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे फिटनेस टेस्ट करवाते रहना चाहिए 6 मंथ में, ईयर में कम से कम, ताकि बॉडी की पोजीशन तो पता चलती रहे। ठीक है जनाब। नूर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं हेल्दी एजिंग, सेहतमंद बुढ़ापे, तो बहुत सारे लोगों को जो है ग़िज़ा की कमी की कंप्लेंट्स होती है, वो नॉर्मली क्या कंप्लेन होती है? अगर हम बुजुर्गों की अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो बुजुर्गों में तो हमें मोस्ट कॉमन तो ये नज़र आता है कि उनको च्यूइंग यानी कि चबाने की सलाहियत, निगलने का इशू, ये विद टाइम जो है बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके डेंचर्स, अक्सर उनके डेंचर्स लगे हुए होते हैं, अक्सर को निगलने का इशू होता है। फिर वो डिमेंशिया रिलेटेड कुछ मेमोरी की तरफ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उनका फिजिकल फिटनेस की वजह से उनके लो एपेटाइट हो जाती है, फिर फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, एक लोनलीनेस भी है। मतलब ये सारे फैक्टर्स देखते हुए ओवरऑल एपेटाइट यानी कि उनकी जो खुराक है उसकी जो चाह है वो बहुत कम हो जाती है। अच्छा। और फिर उसको कैसे डील करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यूजुअली देखा ये जाता है कि जो बुजुर्ग हैं
ان کی اپیٹائٹ کم ہو گئی ہے تو جو گھر والے ہیں وہ ان کو اور جو ہے وہ بہت ہی پرہیزی کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, جو پیلیٹیبلٹی نہیں ہے, یعنی کہ وہ اس کی ٹیسٹ ہی نہیں ہے. تو آپ نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو بزرگ ہیں یا جو بھی جن کو یہ ایشو ہے, تو پہلا میرا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ پسند کیا کرتے ہیں, یعنی کہ ان کو کیا پسند ہے کھانے میں, آپ پہلے وہ فگر آؤٹ کریں. جب آپ وہ فگر آؤٹ کر لیتے ہیں کہ پسند ناپسند کا کیا ایشو ہے, مرچیں زیادہ لینی ہے کم لینی ہے, ان کے اوپر چھوڑ دیں. بزرگوں کے وہ جتنا کھا سکتے ہیں ایزیلی, ایگزیکٹلی جو وہ پسند کر سکیں. اینڈ دین نمبر 2 پرابلم پورشن سائز کم ہو جاتے ہیں, یعنی کہ جہاں وہ 1-1.5 روٹی کھاتے تھے اب وہ صرف 1 یا آدھی پہ آ گئے. جب وہ پورشن کم ہو گیا, جب پورشن کم ہوگا تو obviously کیلوریز کم جائیں گی. تو آپ کی باتوں سے نتیجہ کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے گھر کے بزرگ ہیں ان کو ہماری اٹینشن زیادہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں, تو اس حوالے سے بچہ ہوتا ہے نا ویسے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, وہ تو نارملی کہا بھی جاتا ہے بچہ اور بوڑھا برابر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف ہوں گے, آپ مجھے بتائیے کہ ہم مختلف جسمانی بیماریوں کی بات کریں, جس طرح آپ نے بتایا. اب مختلف جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ذہنی بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں لوگ. اب ان ذہنی بیماریوں سے کیسے بچایا جائے گا؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اس پہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا. جی بالکل. تو ذہنی یا نیورولوجیکل بیماریاں جو ہیں ان کو ہم اگر 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو کچھ تو ایسی ہیں کہ جو سمجھیے کہ برین کا فنکشن جو ہے وہ ایج کے ساتھ, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دل کے امراض میں یا بلڈ پریشر شوگر اس میں مبتلا ہوتے ہیں, تو برین کا فنکشن جو ہے ٹائم کے ساتھ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہو گئی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی بزرگ کا جو روٹین ہے وہ ان کے پریویس روٹین سے ہٹ کے ہے, جیسے فار ایگزامپل ساری زندگی کام کیا, اب کام سے ریٹائر ہو گئے, اب سارا دن جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے, کوئی پرپس نہیں ہے لائف میں. بچے جو ہے وہ کتنے سعادت مند اولاد کیوں نہ ہو, وہ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں, وہ والدین کو کتنا ٹائم دے سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اگر وہ لونلینس کا شکار ہوں, اگر ان کی زندگی میں کوئی پرپس نہ ہو, تو وہ بہت آسانی سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. پریکٹیکلی اس کو جو ہے وہ پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو پریونٹ کیسے کیا جائے. تو جو ہم نے نیورولوجیکل بات کی کہ ویکنس, اور وہ اس کو ہم ڈیمینشیا کہتے ہیں, کہ جس میں سمپلی کہ آپ کو اپنے روٹین کے کام کرنے میں, چیزوں کو ریکال کرنے میں, میموری میں آپ کو دقت ہو رہی ہوتی ہے, دیٹ از ڈیمینشیا. اور اگر ڈپریشن جو ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہوگی, کہ اگر آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, آپ کو نیند نہیں آ رہی, کسی سے ملنے کا دل نہیں کر رہا, باہر نہیں جا رہے, لوگوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے, اور دوسری کچھ اور شکایتیں, تو وہ ڈپریشن. تو اب ہم اگر یہ بات کریں کہ اس سے بچاؤ کیسے پاسبل ہے, جتنا آپ نیچر کے قریب رہیں گے, اچھا ٹھیک ہے, جس میں آپ کی سادی غذا, آپ کی کچھ فزیکل ایکٹیویٹی, نیچر میں کچھ ٹائم. پھر دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی سے پرپز آف لائف کوئی نہیں ہے, بالکل, جو کہ ہوتا ہے عموماً بڑھاپے میں, جو اگر آپ, تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی بھی ایج میں آپ کو ریٹائر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ذہنی اور جیسے مثال کے طور پر ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ فارچونیٹلی یہ ہے کہ ہماری جب تک ہمارا ذہن کام کر رہا ہے, ہمارا جسم کام کر رہا ہے, ہم اپنے کلینک یا ہاسپٹل جا سکتے ہیں, تو ہماری کوئی ریٹائرمنٹ کی ایج نہیں ہوتی. تو میرا مشورہ ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ ریٹائر نہ ہوں. اگر آپ کی جاب کا نیچر ایسا ہے کہ وہ جاب اب آپ ایج کی وجہ سے نہیں کر سکتے, تو چوز سم تھنگ ایلس, مصروف رہیں. زندگی میں مقصد رہے گا تو آپ ذہنی طور پہ صحت مند رہیں گے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا برین جو ہے وہ اگر استعمال میں رہے گا, کہیں نہ کہیں آپ اس پہ کوئی چلیں آپ ویڈیو گیم ہی کھیل رہے ہیں, کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, دوسرے لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہنا ہے اپنے آپ کو. کسی ایکٹیویٹی, کہتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کا کارخانہ, جب بیکار بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی سوچیں گے اور پھر بیمار ہوں گے. بالکل. تو ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کی 80 سال عمر ہے, وہ 1 گھنٹہ جم جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آفس یا اس طرح کی کسی جگہ پہ اپنے کام کی جگہ پہ جاتے ہیں, اور اپنی فیملی کے لیے بڑا وہ یوزفل ہوتے ہیں. تو اگر میں اس چیز کو سمرائز کروں کہ ذہنی صحت کے لیے, کہ پہلے تو آپ نے, اگر آپ کو کوئی فزیکل النس ہے
جو ابھی ہم نے چند نام لیے جس میں غذائیت کی کمی اور آئرن ڈیفیشنسی، انیمیا، وائٹامن ڈی، B12 اس طرح کی چیزیں، کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس آپ کا ایک رابطہ رہنا چاہیے اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کا. اچھا بہت سارے لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ بیمار ہو جائیں گے، مطلب وہ مرض نکال دے گا ڈاکٹر، ایسا نہیں ہوتا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے جی. آپ تو ایک یہ کمپوننٹ ہو گیا. دوسرا کمپوننٹ یہ ہو گیا کہ آپ نے مصروف رہنا ہے، نیچر کے قریب رہنا ہے، اور جو بہت بیسک چیزیں ہیں جیسے 7-8 گھنٹے کی نیند. نیند اتنی اچھی ہیلنگ ریمیڈی ہے کہ اگر آپ کی نیند پراپر نہیں ہے تو پھر آپ باقی چیزیں آپ کے لیے آٹومیٹکلی گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر پانی، آپ کہ اگر آپ 8-10 گلاس کم از کم پانی کے پی رہے ہیں، اپنی نیند پوری کر رہے ہیں، سادہ غذا کھا رہے ہیں، صبح میں اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو کھلی ہوا میں سورج، یعنی کہ وہ والی ہماری جتنی لائف سادہ ہوگی، جتنی ہم نیچر کے قریب ہیں اور جتنی اپنی لائف سٹائل کو جو قوانین قدرت پہ لے کے چلیں گے ہم صحت مند رہیں گے. بالکل. جتنا ہم اس کے اپوزٹ کریں گے کہ رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک ہم سو نہیں رہے، سو رہے ہیں تو موبائل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، صبح اٹھے تو پہلی چیز ہم نے موبائل میں دیکھنا ہے کہ کون کون کس نے گڈ مارننگ بولا ہے، کس نے گڈ مارننگ کہا ہے، کس نے نہیں کہا، یہ بھی ہے دنیا کہاں پہنچ گئی. بالکل. تو یہ چیز 1-2 پوائنٹس میں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں. جی. اور یہ جو ہے وہ میری اب جو کلینکل پریکٹس ہے اٹس مور دین 20 ایئرس ناؤ. تو میں نے اپنے تجربے سے اور اس سے میں یہ سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ وہ لوگ جو خدا نخواستہ کسی وجہ سے سنگل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم دوسری شادی کی طرف ان کی رجحان نہیں ہے. صحیح. تو ایٹ دا ایج آف 60 ایئرس 70 ایئرس اگر کوئی کسی کے ساتھ خدا نے خواستہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بزرگ شاید اپنے منہ سے نہیں کہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو شاید عجیب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نارملی کہا بھی جاتا ہے اس عمر میں شادی کی کیا ضرورت ہے، آپ تو ویسے بھی دنیا سے جانے کی طرف والے ہو رہے ہیں. کلینک پہ کیونکہ میں اپنے مریضوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ جو ہے وہ شادی کی طرف جائیے. بہت بہترین بات. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی جوان اولاد ہوتی ہے، وہ بعض اوقات وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی تمام لوگوں سے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہر طرح سے جو ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے. اور اگر ہم اس کو ایک سوشل چیز کے طور پہ بھی دیکھیں تو اگر ایک صاحب ہیں اور وہ سنگل ہیں اینڈ ہی کین افورڈ اور وہ سیکنڈ میرج کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اور لوگوں کو بھی مطلب آپ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی پیاری بات. ناظرین بات کیا کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیں اپنے گھر کے بزرگوں کو نیچر کے قریب کرنا ہے اور ساتھ میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ قوانین قدرت پر عمل کریں. جو اللہ تعالیٰ نے غذائیں بنائی ہیں ان کی صحت اور ان کی عمر اور ان کی خوراک کے حساب سے ان کو کھلائیں تاکہ ان کی صحت برقرار رہے. پروگرام صحت زندگی میں ایک چھوٹا سا بریک ملتے بریک کے. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت زندگی میں اور آج کا بہت اہم ٹاپک بڑھاپا صحت مند کیسے گزارنا ہے. اور اس بارے میں ہر شخص کو جاننا ضروری ہے کیونکہ ہماری دعا ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اتنی عمر عطا کرے کہ ہم بڑھاپا بھی دیکھیں. لیکن آج کل کا جو وقت ہے کہ بہت ینگ ایج میں، بہت چھوٹی ایج میں لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی مین وجہ ہے کہ ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں. ان کے لیے والدین کو ضرورت ہے تربیت کرنے کی، فزیکل ایکٹیویٹی میں ان کو مصروف کریں، اس کے ساتھ ان کو قدرت کی بنائی ہوئی تمام نعمتوں سے جو نا آشنا کرائیں، یعنی ان کو ساری چیزیں کھلائیں، پھل ہیں، فروٹس ہیں، سبزیاں، گوشت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہر چیز کی تربیت دیں، اخلاق کی اور اس کے ساتھ مختلف چیزوں کی. اور یہ آج کے جو ایکسپرٹس ہیں آپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں، یہ جان کے دوسروں کو بھی پہنچائیں معلومات. یہ صدقہ جاریہ اور ہمارا دین مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر فرزانہ، مجھے ایک بات بتائیں کہ مختلف بیماریوں کے شکار کے لوگ بات کر رہے ہیں، ہم آپ کا تعلق چونکہ ٹبا ہارٹ سے، کیونکہ ہر وقت ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، اینجیوپلاسٹی ہوئی ہوتی ہے، بائی پاس ہوا ہوتا ہے یا کسی بھی کارڈیک ایشو کی وجہ سے لوگ آتے ہیں. آپ کیا مشورہ دیتی ہیں کہ کن لوگوں کو ایکسرسائز کرنی چاہیے اور کن کو نہیں کرنی چاہیے؟
دیکھیں کچھ سال پہلے ہمارے پاس بہت بڑا اسٹگما تھا کہ کسی کو دل کی بیماری ہو گئی تو وہ بہت ساری چیزیں ریسٹرکٹ کر دی جاتی تھی. ایون ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشن میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد بہت لمبے عرصے تک بیڈ ریسٹ کراتے تھے. لوگ بیچارے فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں اور سیکنڈ فلور پہ رہتے ہیں, یوزلی کراچی جیسے شہر میں جہاں پر اتنا کنجسٹلی پاپولیٹڈ ہے. لوگ اپنی ریزیڈنس چینج کرنے کے بارے میں آ کے ہم سے سوال کرتے کہ ڈاکٹر صاحب اب تو ان کو یہ پرابلم ہو گئی ہے تو اب یہ تیسری منزل کے گھر میں تو رہ نہیں سکتے. نیچر آف جاب ان کی ایسی ہے کہ اتنا اسٹریس ہے, اتنا کام کرنا پڑتا ہے, تو اب ان کو یہ جاب چھوڑنی پڑے گی. تو یہ کوئی اتنے آسان ڈیسیژنز نہیں ہے. سائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ ہارٹ اٹیک کے بعد, بائی پاس سرجری کے بعد, اینجیوپلاسٹی کے بعد جیسے ہی پیشنٹ اسٹیبل ہوتا ہے ہم اس کو تو آرام سے اس کو جم میں ایکٹیویٹی شروع کرا دیتے ہیں. ہمارے بائی پاس کے پیشنٹس آپ یقین نہیں کریں گی 3 مہینے کے بعد ہمارے بائی پاس کے پیشنٹس جو ہے وہ باڈی بلڈنگ یا مسل اسٹرینتھنگ ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں. صرف ٹریڈمل نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, ریگولرلی آتے ہیں. لیکن یہ اس وقت پاسبل ہے جب آپ فوراً پروسیجر کے بعد سے ایک طرح کی ایکسرسائز ٹریننگ پروگرام میں انرول ہوں اور گریجولی آہستہ آہستہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیے. دیکھیں اگر فرض کریں کسی کو پاؤ روٹی کھانے کی عادت ہے تو ایک دم سے تو آپ اس کو پوری روٹی نہیں دینا شروع کر دیں گے نا. وہ آپ کا گول ہے کہ اس کو اتنا کھانا چاہیے, لیکن اس مقدار کو آپ آہستہ آہستہ بڑھائیں گے. تو اسی طرح آپ کو گریجولی اس کو بلٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی بھی ایج ہو. دیکھیں قدرت کے جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ قدرت کے جو بیسک اصول ہیں جس پر انسان کے جسم کو بنایا گیا ہے, اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو مسائل کا شکار ہوں گے. جیسے قدرت نے سوائے اس کے جو نوکٹرنل اینیملز ہیں جو رات کو جاگتے ہیں, اس کے علاوہ پوری کائنات صبح ارلی مارننگ جاگ جاتی ہے. بالکل اس کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. انسان بھی اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے. اسی طرح مغرب کے بعد اور رات میں ارلی وہ, اور سائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے اب کہ وہ تمام لوگ جو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں ان میں ان تمام ڈیزیزز کا جسے کہنا چاہیے رسک فیکٹر بہت کم ہوتا ہے. یس میں نے خود بھی دیکھا ہے جی. ان میں بہت کم جو ہے نا وہ ٹینڈنسی ہوتی ہے, بلکہ ان کا ڈائبٹیز کا کنٹرول, ان کا بلڈ پریشر کا کنٹرول, ان کی ہارٹ ڈیزیز میں امپروومنٹ بہت اچھی ہوتی ہے ان تمام لوگوں میں جو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں. وہ لوگ جو مینٹل ہیلتھ بہت بہتر ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم پہلے تو صرف کارڈیولوجی میں یہ کہتے تھے کہ دل کے مریضوں کو ریگولر ورزش کرنے سے وقت ملتا ہے. اب بہت زیادہ اسٹڈیز اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ وہ لوگ جن کو کسی بھی ایج میں اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے, آج کل اسٹریس بڑھتا چلا جاتا ہے, اسٹریس مینج کرنے کا اور خوش رہنے کا, اور ایک وہ ہوتا ہے نا آپ بلا وجہ, بعض دفعہ دن ایسے ہوتے ہیں نا آپ بلا وجہ ریلیکس فیل کرتے ہیں, اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی لیکن آپ اسٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی آپ کے ہارمونل لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں. ان ہارمون کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی ایکسرسائز بہت اچھی میڈیکیشن. اچھا ایکسرسائز کی آپ بات کر رہی ہیں, جیسے اگر میں سمپل واک کی بات کروں, آپ کیا کہتی ہیں گھر کے اندر ہی واک کرنا چاہیے یا باہر جا کے گلی میں, پارک میں؟ دیکھیں واک اور ایکٹیویٹی اگر کسی کی کوئی ایسی لمیٹیشن ہے, مجبوری ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتا, اس کے سراؤنڈنگ اتنی سیف نہیں ہے یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے, تو مجبوری ہے تو پھر ٹھیک ہے. گھر میں بہت ساری انڈور ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہیں کہ آپ اچھے لیول کی ایکسرسائز گھر کے اندر کر سکتے ہیں, فینسی گیجٹس نہ ہو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے جناب. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے تو آپ باہر جائیے اور باہر جا کے واک کریں. اس میں کئی بینیفٹ ہے, صرف واک نہیں ہوتی ہے, نیچر کے قریب آپ ہوتے ہیں, انوائرمنٹ آپ کو ایک اچھا پلیزنٹ وہ دیتا ہے, پلس سوشلائزیشن یہ بھی ہے امپورٹنٹ. آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ ایک اچھا ٹرینڈ ہو گیا ہے, آپ صبح صبح پارکس میں دیکھیں ایک سرٹن ایج گروپ اور اس کے لوگوں کا ایک صبح پہ واک کرتے ہیں, پھر ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, تو دیٹ گیوز یو اے ویری پلیزنٹ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے جناب, بہت پیاری بات. جی ڈاکٹر ایکسرسائز کے حوالے سے تو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. جیسے ڈاکٹر فرزانہ نے بتایا تو تمام لوگوں کے لیے, چاہے ان کو اگر دل کا مرض ہے, اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے, بائی پاس سرجری ہو چکی ہے, یا ان کے ہارٹ کی پمپنگ کمزور ہے, یہ تمام لوگ جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ریکمینڈڈ ہے کہ ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے, لیکن 2 چیزوں کے ساتھ. ایک تو یہ کہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ آپ اتنا اسٹیبل ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو ٹریننگ لینی چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ آپ نے ایکسرسائز کس لیول تک کرنی ہے, اپنے آپ کو کیسے آپ نے مانیٹر کرنا ہے. اور اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ ٹریننگ کے لیے کسی ریہیبلیٹیشن
न्यूट्रिशन सेंटर को ज्वाइन करें, जैसे ताकि वो सीख लें सारी चीजें। एग्जैक्टली, आप वो मॉनिटरिंग और वो सारी चीजें सीख के फिर आप प्रैक्टिकली जब इस तरफ जाते हैं और आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो आप 100% नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। बल्कि अगर आप ये कोई इवेंट होने से पहले अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते थे और अब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो एक्चुअली अक्सरियत लोगों की जो है वो कहीं बेहतर, पहले से भी ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। डेफिनेटली ऐसा होता है। ठीक है जनाब डॉक्टर साहब, बहुत बहुत प्यारा मैसेज सब लोगों के लिए कि जो कि समझते कि हमें हार्ट का कोई भी इशू हो गया तो अब हम जो है वो जिंदगी को अच्छे से नहीं गुजार सकते, बिल्कुल अच्छे से गुजार सकते हैं। जनाब नूर आपकी तरफ आऊंगे, मुझे बताएं कि बहुत सारी ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं जो हम नॉर्मली खा रहे होते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा शुरू हो जाता है तो बहुत सारी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो जाती है, उससे कैसे लोगों को महफूज किया जा सकता है? अच्छा, विद एजिंग कुछ चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, जैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बोला कि एपेटाइट या खुराक कम हो रही होती है और हमारा प्रोटीन की तरफ रुझान जो है वो कमी होता चला जाता है। स्पेशली बुजुर्गों में ये देखा गया है कि उनको गोश्त से जो है ना खास किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनको एक तो चबाने के इश्यूज हैं, फिर आजकल चिकन का एक ऐसे में जब चबाने की प्रॉब्लम आप कह रही थी, क्या फूड सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं? अच्छा, मैं फूड सप्लीमेंट पे बिल्कुल करूंगी, लेकिन पहला स्टेप हमेशा नेचुरल डाइट है। हम सप्लीमेंट की तरफ तब जाएंगे जब हम डाइट से फेल हो जाएं, पर डाइट से फेल नहीं होता है अगर हम कोशिश करें। जैसे डाइट में अगर किसी को च्यूइंग इश्यू है तो हम उनको ऐसे खाने दें कि जो भरपूर हो, जिसमें प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स सारे हों। जैसे मैं सबको मिसाल देती हूँ हलीम की, कि हलीम बहुत अच्छी चीज है, तो कहते हैं अच्छा हम हलीम खा सकते हैं, मैं कहा व्हाई नॉट, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। इसी तरह से जो दलिया है उसमें चिकन मिला के दे दें। एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर च्यूइंग प्रॉब्लम है, निकलने का इशू है, तो यखनी बना के दे रहे होते हैं, बट यखनी हैज नथिंग। अच्छा नहीं, अलावा इसके कि उसमें कुछ टेस्ट नहीं होता, इसके अलावा आप प्रोटीन को जितना भी उबाल लें ना गोश्त को, उसका ताकत पानी में नहीं आती है, तो इट्स नथिंग, इज जस्ट वाटर। तो आपने डाइट ऐसी देनी है कि न्यूट्रिएंट डेंस हो। हलीम है उसके अंदर आपने जो है वो ऐसे मजे मजे के मसाले मिक्स करें कि वो दिलचस्पी हो। मैं तो यहाँ तक कि चटनी बूढ़े लोग बड़े शौक से खाएंगे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अंडा जरूर ऐड करें, दूध जरूर ऐड करें। विटामिन डी की डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है, जैसे सर ने कहा कि आयरन एनीमिया का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वही है कि अगर आप आयरन बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर अगेन वी हैव टू कम बैक टू प्रोटीन। ठीक है, खाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें आयरन नहीं मिलेगा, बस जो पसंद है वो खिला दें। ठीक है जनाब। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, एक एक लाइन का मैसेज बस जल्दी से। अपनी सेहत का ध्यान करें यंग एज से, चाहे आपकी उम्र जो है वो 30, 40, 50 जिस एज ग्रुप में भी आप हैं, और जो अभी हमने बातें की, नेचर के करीब रहें, सादा ग़िज़ा खाएं, रात की नींद पूरी करें, मसरूफ़ रहें, अपने जहन को कोशिश करें कि पॉजिटिव सोचें, और आखिर में ये सारी अपनी कोशिश करने के बाद अल्लाह से दुआ करें कि आपको अल्लाह जितनी भी उम्र दे उसमें आप सेहतमंद। आमीन सुमा आमीन। आप दोनों जल्दी जल्दी फटाफट, ताकि मेरा पास जिंदगी एक कीमती असासा है और सेहत की कदर करनी चाहिए, और सेहत मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे डॉक्टर खान ने कहा, इन तमाम चीजों का ख्याल रखें ताकि हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकें। ठीक है जनाब। नूर, अपने बुजुर्गों का ख्याल बहुत रखें। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है नाज़रीन, आज आप तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। ये तीनों आज हमारे गेस्ट थे टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट कराची के, और इनके ये कीमती वक्त से जितनी हमने कोशिश की इनकी एक्सपर्टीज के हवाले से आपको अवेयरनेस दें ताकि आपके लिए ये फायदेमंद हो। प्रोग्राम सेहत जिंदगी से अपनी मेजबान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने चाहा जिंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।